بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازہ کے ساتھ چلے۔ قبرستان میں پہنچ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ جل شانہ مجھے وسیع بنا دے، یعنی اس کے لیے یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کی کثرت سے عبادت کا حال بیان کرنے لگے کہ اتنے اچھے تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، یہ ساری ان کی صفات بیان کرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب وہ حضرات چپ ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کو کبھی یاد کیا کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اس کا ذکر تو نہیں کرتے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے جی چاہنے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کسی چیز کے کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کس سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، کسی بھی چیز کو دل چاہ رہا ہے تو کیا وہ دل چاہ رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو نہیں کرتے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ صحابی ان درجوں کو نہ پہنچیں گے جن کو تم پہنچ جاؤ گے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اپنی دل چاہی پورا کرتے تھے اور موت کو یاد نہیں کرتے تھے، لہذا ان کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو ان لوگوں کا درجہ ہے کہ جو موت کو یاد کرتے ہیں اور اپنی دل کی خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ دل چاہی چیزوں کو، من چاہی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت اعلیٰ مراتب نصیب فرمائیں گے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا۔ اب ہم کتنے اعزا قاری کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، منو مٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تو کبھی ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر کبھی یہ خیال آیا کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ تو جہاں پہ جانا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہم لے کے جا رہے ہیں، کیا ہم نے اکٹھا کر لیا ہے وہاں کے لیے، ہمارے پاس کیا کیا وہاں پہ کام آنے والی چیزیں ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ تو وہاں پر ایمان اور عمل کام آئے گا، نماز کام آئے گی، زکوٰۃ کام آئے گی، حج کام آئے گا، صدقہ خیرات کام آئے گا، سچ بولنا کام آئے گا، حقوق العباد کو ادا کرنا کام آئے گا۔ خاوند بیوی کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے کام آئے گا، بیوی خاوند کے حقوق کو ادا کرے یہ اس کے وہاں پہ کام آئے گا۔ چغلی، غیبت، جھوٹ اس کو چھوڑنا یہ وہاں پر کام آئے گا، ہر برائی سے بچنا یہ وہاں پہ کام آئے گا، ہر نیکی کو کرنا یہ وہاں پہ کام آئے گا۔ تو ایمان و عمل کی جگہ یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، ہم اس کی فکر کریں، قبر کی تیاری کریں، اپنی قبر کی کو سامنے رکھیں کہ آج نہیں تو کل ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اس لیے ہم نیک اعمال اپنے جتنے بساط کے مطابق کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ضرور ہمارے لیے راستہ آسان فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے ایک بھائی یاسر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ہمشیرہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ نلکا لگوایا ہے۔ تو یہ ایک صوبہ سندھ کے اندر ضلع خیبر میرس میں ایک محلے کے اندر، گاؤں کے اندر مسجد ہے، وہاں پر نلکا نہیں تھا، تو وہاں پر ہم نے یہ نلکا لگوایا ہے۔ اس سے نمازی حضرات بھی مستفید ہوں گے، نماز روزہ کریں گے، ذکر تلاوت کریں گے وضو کر کے، اور محلے والے بھی یہاں سے پانی بھریں گے کیونکہ یہاں پر پانی کی بہت قلت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان مرحومہ جن کی ایصال ثواب کی نلکا لگایا گیا ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، دخول جنت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تا دیر ثواب ملتا رہے. اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے ضرور ایسے ہم کام کریں. ابھی بھی ہمارے پاس بہت ساری درخواستیں ہیں صوبہ سندھ سے، جنوبی پنجاب سے، جہاں پر پانی کی قلت ہے، نلکوں کی ریکویسٹیں ہیں، درخواستیں ہیں. تو ضرور ہم اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ضرور یہ ہینڈ پمپ لگوائیں، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کی برکت سے بھائی یاسر اقبال صاحب کی مرحومہ ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. جنت کے اندر اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے. اور جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں، اللہ رب العالمین اس کا ثواب ان کی مرحومہ کو پہنچاتے رہیں. اللہ رب العالمین بھائی یاسر اقبال صاحب کی اولاد مال جان میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کے اندر برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اہل خانہ سمیت بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہماری آخرت سنور جائے، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو ٹھنڈا کر دے. ہمیں بھی ضرور ایسے کام کرنے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.